اگلے مصالح عزیزم محمد فیضان جانپور متعلق درجہ عربی اول ہے، جن کا موضوع ہے شیخ و بلاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ محترم عزیزو ساتھیو، آج کی اس محفل میں میرا موضوع سخن وہ بدعات و خرافات ہے جن میں دور حاضر کے مسلمان مبتلا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، بلا شبہ اللہ پاک نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کر دیا جائے، اور وہ شرک کے معصیہ گناہ کو بخش دے گا جس کے لیے چاہے گا، اور جو شخص خدا کی خدائی میں کسی دوسرے کو شریک کرتا ہے تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ پیغام سنایا کہ امت میں فساد کے وقت جس نے میری سنتوں کو مضبوطی سے تھام لیا اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ وہ 100 شہیدوں کا اجر حاصل کرے گا۔ محترم دوستوں، میں حیران و پریشان ہوں، کس بدعت کو بیان کروں؟ سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا اعمال شرکیہ پر روشنی ڈالوں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چڑھوں داستہ کیسے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور مختار کل تصور کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم سب کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے تو کئی بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے۔ محترم دوستوں، آج کا انسان شرک و بدعت کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ وہ پیشانی جو صرف اور صرف خدا کے سامنے جھکتی تھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ شرک لوگوں میں پھیل رہا ہے اور خالص توحید سے دوری ہے۔ دعویٰ ایمان کا ہے اور شرک میں گرفتار ہے۔ مشکل کے وقت پیروں اور پیغمبروں کو، اماموں اور شہیدوں کو، فرشتوں اور پریوں کو پکارا جاتا ہے، ان سے مرادیں مانگی جاتی ہے، اولاد کا سوال ہوتا ہے، ان کے لیے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں، بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ کوئی عبد البنی نام رکھتا ہے، کوئی علی بخش نام رکھتا ہے، کوئی حسین بخش نام رکھتا ہے، کوئی پیر بخش نام رکھتا ہے، کوئی سلار بخش نام رکھتا ہے، کوئی مدار بخش نام رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے ان کا پکارنا اللہ کو پکارنا ہے، ان کے پکارنے سے خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ سے مدد مانگنا ہے، ان کے ملنے سے خدا ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دربار میں ہمارے سفارشی اور وکیل ہیں، جبکہ قرآن پاک میں ڈنکے کی چوٹ باری تعالیٰ نے فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، کہ اللہ بے نیاز اور تم سب کے سب محتاج ہو۔ پیر و پیغمبر خدا کے محتاج، زمین و آسمان خدا کے محتاج، ملائکہ فرشتے خدا کے محتاج، صحرا و بیاباں خدا کے محتاج، سورج چاند ستارے خدا کے محتاج، گرز کے ہر چیز خدا کی محتاج۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، خدا فرما چکا قرآن میں میرے محتاج ہے پیر و پیغمبر، نہیں طاقت سوا میرے کسی میں کہ کام آوے تمہارے بے بسی میں۔ اگر قرآن کو سچ جانتے ہو تو پھر منتیں کیوں مانتے ہو؟ تمہیں یہ تورے بد کس نے سکھایا؟ محمد نے کہا یہ بتایا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہمارے
ہمہ وقت ہر چیز کی آپ کو خبر ہے۔ عجیب بات ہے، کیا عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث کے بالکل مخالف ہے۔ یاد رکھو، ہر جگہ حاضر و ناظر رہنا، ہمہ وقت ہر چیز کی خبر رکھنا، دور ہو یا قریب، اندھیرے میں ہو یا اجالے میں، آسمانوں میں ہو یا زمینوں میں، پہاڑوں کی چوٹی پر ہو یا سمندروں کی تہ میں۔ دوستو، یہ سب اللہ کی شان ہے۔ مارنا اور جلانا، روزی میں تنگی اور وسعت پیدا کرنا، تندرست اور بیمار کرنا، مرادیں پوری کرنا، بلائیں ٹالنا، یہ اللہ کی شان ہے۔ رکوع سجدہ کرنا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، اس کے نام پر مال خرچ کرنا، اس کے نام کا روزہ رکھنا، اس کے گھر کا طواف کرنا، اس پر غلاف ڈالنا، اس کی چوکھٹ کے سامنے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا، یہ صرف اور صرف اللہ کی شان ہے۔ بزرگان دین کے مزاروں پر ہر سال متعین تاریخ میں عرس ہوتا ہے، جشن منایا جاتا ہے، گاجا باجا ہوتا ہے، قوالیاں ہوتی ہے، بس نہ پوچھئے، طرح طرح کی خرافات ہوتی ہے، دین و مذہب اور شریعت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجعلوا قبری عیدن، کہ میری قبر کو جشن مت بناؤ۔ اللہ کے لاڈلے اور محبوب پیغمبر کی قبر سے زیادہ متبرک کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ جب آپ نے اپنی قبر مبارک کو جشن منانے سے منع فرمایا تو فیصلہ کیجئے کہ دوسرے کی قبر کو جشن کیوں کر منایا جا سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے قبروں کو عید اور جشن منانے سے منع فرمایا، مگر ہمارا حال یہ ہے، شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، مزاروں پر اس طرح جمع ہوتے ہیں جیسا کہ عید کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مرد و عورت سبھی ہوتے ہیں، بے حیائی کا سما ہوتا ہے، شرم و حیا ان پر لوتی ہے۔ اولیاء اور شہیدوں کی قبروں کے ساتھ عجیب معاملہ ہوتا ہے، قبروں کو سجدہ بنایا جاتا ہے، ان کا طواف کیا جاتا ہے، ان کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، ان پر چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، چراغ جلایا جاتا ہے، موم بتیاں جلائی جاتی ہے، ان کے نام پر مرغے بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، سید احمد کبیر کی گائے اور شیخ عبد القادر جیلانی کا بکرا نام رکھا جاتا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کا نام رکھا جاتا ہے، مبارک اور عظیم و شان پیشانی کو اس پر ٹیک دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے مولا و آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا فلا تتخذوا القبور مساجد انی انہاکم ذالک، فرمایا خبردار جو قبروں کو سجدہ بنایا تو میں تم کو اس سے روکتا ہوں۔ مزاروں کو پختہ بنایا جاتا ہے، ان پر گنبدیں وغیرہ تعمیر کی جاتی ہے، جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانے اور ان پر گنبدیں وغیرہ تعمیر کرنے سے منع فرمایا۔ انہی چند باتوں پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔